اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب وڑائچ آفیشیل اور میں آپ کا مطلوب وڑائچ بول رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس چینل مطلوب وڑائچ آفیشیل کو لائک کرنے، سبسکرائب کرنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ آج اسلام آباد، ویسے تو سنا ہے کہ پورے ملک میں اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ پورے ملک کے موسم سے تھوڑا سرد ہوتا ہے۔ پہاڑ ہیں، ٹھنڈی ہوائیں تھوڑا بہتر چلتی ہیں کراچی اور ٹاپتے ہوئے لاہور کے مقابلے میں، لیکن آج ہی کیا موقوف ہر وقت اسلام آباد سے جو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں ان میں ان خبروں کی وجہ سے کچھ شدت آ گئی ہے، اور وہ شدت ہے گرمی کی شدت کی۔ گرم ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، گرم خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آج کی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت، ان کے وزراء، ان کے 47 کی پہ جیتے ہوئے یا 45 پہ بھی جیتے ہوئے جتنے بھی اراکین ہیں جو حکومت کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، بہت زیادہ بکھلائے ہوئے آج نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو کال بلا رہا ہے، جو پاس نہیں ہے اس کو کال پہ بلایا جا رہا ہے، جو پاس ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ، اور یہ خاص لفظ جو ایک ریکارڈڈ کال کا مجھ تک پہنچا وہ یہ ہے کہ ساڈی قسمت دا فیصلہ ہو گیا جے، بندوبست کر لو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے خود سنے ہیں۔ تو دو یعنی بہت پولیٹیکل معتبر آدمیوں کے درمیان گفتگو نون لیگ کے، تو ان سب کی موجودگی میں کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اس کال کے الفاظ کے محرکات کیا ہیں، اس سے پیچھے ہٹ کے ہمیں سوچنا یا دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی خبریں میرے پاس کافی ہیں۔ ایک پاکستان کے ایک قریبی ہمسایہ ملک جس کا پاکستان کے اوپر کافی اخلاقی زور ہے، دبدبہ ہے، مطلب وہ اس کو جغرافیائی یا سیاسی یا نہیں کہتا، اخلاقی طور پہ ہم اس کے کافی مشکور ہیں۔ اس دوست نے اب بیڑا اٹھا لیا ہے کہ وہ اس معاملے میں خود مداخلت کر کے ایک تھرڈ پارٹی کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ تو جناب، اس کے علاوہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کے، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ نریندر مودی صاحب کو تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونے پہ نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے مبارکباد کا پیغام بھیجا، اور اس کا جواب بھی آیا جو کہ کافی پریشان کن جواب تھا ہے، اور وہ جو دوست کچھ ادراک رکھتے ہیں وہ بتائیں گے اس مسئلے پہ۔ اس کے علاوہ جناب، پنجاب میں اس وقت ایک جو ہے ہتھ کے عزت کا قانون پاس کروا لیا گیا ہے۔ راتوں رات گورنر نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، گورنر پنجاب نے، لیکن ملک احمد صاحب نے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اور ان کے دستخطوں سے جاری ہوا ہے، پتہ نہیں ان کے دستخط ہیں بھی کہ نہیں، وہ خود وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے، اور اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے مضمرات کیا ہوں گے آنے والے وقت میں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی آج کا ایک خبروں کا چارٹ جو ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس کو آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یوں تو پاکستان خبروں سے، اخباروں سے، معلومات سے، سلسلہ خیزی
چیزوں سے اور بڑا بڑا، لیکن پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی اس وقت جو کرکٹ کی خبر کے بعد جو کل کا کچھ لیول پہ آئی ہے، سب کچھ آنے کے بعد ہوش میں آئے تو کیا ہوا. تو جناب اس وقت جو خبریں ہیں، سب سے پہلے ہم آج کی اس تازہ ترین خبر کو آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی ہمسایہ ملک، ہمارے بہت ہی اب کہیں کہ جو مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کے کام آیا ہے، اس ملک نے جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو حالات اور اسٹیبلشمنٹ کا رول اس سارے واقعات کے درمیان جو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے ممالک کی پاکستان کے متعلق پالیسیوں کی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ جو آپ کو بیان کی گئی ہے، اور پھر بھارت کا اکھڑا سا رویہ، وہ جیسے بھی ہوں، اور انہیں نریندر مودی صاحب کو کچھ سیٹیں کم ملی ہیں، اور مگر ان کا اتحاد جیت گیا ہے عدی اعتبار سے. وہ ایک جمہوری ملک ہے، وہاں بھی داندھی باندھی چھوٹا موٹا شوری پٹاخہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس قسم کے پاکستان جیسے بم نہیں پھوڑتے داندلیوں کے، اس لیے ان کے پاس واپسی کی گنجائش ہوتی ہے. واپس دروازہ کھٹکھٹانے کا ان کے پاس آپشن ہوتا ہے. ہم تو دروازے بند کر دیتے ہیں نا، سیل کر دیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں. تو جناب یہ تھی اس واقعات اسلام آباد کے اور خارجہ تعلقات پاکستان کے، اور اس کی روشنی میں آئی ایم ایف کے جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آئی ایم ایف نے بھی اس سے پہلے بجٹ کے پیش ہونے سے پہلے ڈیٹس جو تھی ان میں بتا دیا تھا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کس قسم کا کام چل سکتا ہے، اور ہم آپ سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اور آپ ہم سے کون سی توقعات رکھیں. تو یہ بتا دیا گیا تھا بڑا کھل کے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو بھی، پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کو بھی، وزارت خزانہ کو بھی، وزارت خارجہ کو بھی، یہ سارا بتا دیا گیا تھا، اور باقاعدہ آفیشل بتایا گیا ہے تاکہ کوئی اس میں کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو، کل کو یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا. تو جناب آج ایک پنجاب سے بڑی معتبر ذرائع سے خبر ہے. وہ یہ خبر ہے جناب کہ جب اس کالے قانون جو بھی پاس ہوا ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا اور صحافیوں پہ پابندی لگانے والا کالا قانون جو پاس کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، جس میں جناب انہوں نے کہا ہے وہ فائر وال اور یہ ایسی چیزیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میڈیا کو بھائی کون زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. آپ نے سنا ہو، بچپن سے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو کسی بس پہ سوار ہو کے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، کسی بس پہ لکھا. آپ تو بسوں پہ بیٹھے ہی نہیں، آپ کو کیا پتا. چلے کسی بس کے پیچھے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا پڑھ لیا ہوگا کہ زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. جب عوام کی زبان بولتی ہے نا تو اسے خدا کا فیصلہ سمجھنا چاہیے. تو جب اس وقت پوری آندیاں اور ہوائیں آپ کے خلاف چل رہی ہیں تو آپ کس کس کو روکو گے، کون کون سی زبان بندی کرو گے. وہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا میں پھنکوا دیا، جتنے بچے ہوتے تھے ان کو دریا میں برد کر دیا. تو جو بچانے والا اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جس کا نام رب کریم ہے، کہ کل کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پانی برد ہونے سے بچا لیا، دریا برد ہونے سے بچا لیا. تو ابھی آپ جو مرضی کرو، آپ جتنے مرضی قانون لاؤ، جب آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جانا ایک روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے، تو پھر آپ جا رہے ہیں. اس کے آگے نہ باندھیے. بڑے بڑے اپنے وسائل ضائع کریں گے، اپنے جو ہے اپنی پاور ضائع کریں گے،
آپ کے ارمان مزید جو ہیں وہ جٹلائے جائیں گے. تو اس طرح نہ کیجیے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں. یہی مسیحت عزیزی ہے، یہی خدا کی مرضی ہے. تو جناب گورنر پنجاب سردار صاحب کو بھی بلایا گیا ادھر دبئی، ان سے پوچھا گیا، ان کی بھی میٹنگیں ہوئی کہ بھئی آپ نے نہیں کرنے دستخط. انہوں نے نہیں کیے، اور قانون کے مطابق 15 دن کے بعد وہ اسپیکر دستخط کر کے دے دیتا ہے. تو اسپیکر صاحب نے بھی اسپیکر صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کیے، شاید وہ ڈپٹی اسپیکر نے یا کس نے کیے ہوں گے، یا مجھے کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں، کچھ رولا ہے جو آئندہ چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا. لیکن بہرحال وہ کالا قانون تو بن چکا، اس کے اب اثرات کیا ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ سزا دینے والا، سزائیں تجویز کرنے والے پہ ہی وہ سزائیں لاگو ہوتی ہیں. اب یہ وہ جو آج کل پاکستان کے لفافہ یلو زرد صافت کرتے ہیں، وہ میرے بھائی سن لیں کہ بھائی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور غلطیاں معاف نہیں کی جاتی. غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور آپ نے بھی بھگتنا ہے. آج پرچے، آج ایف آئی آریں ان پہ ہو رہی ہیں، کل ایف آئی آریں آپ پہ ہو رہی ہوں گی. مطلب ایسا تو نہیں کہ کل کو کسی آ کے فرشتے نے اقتدار سنبھال لینا ہے. ایک ٹیم ہوگی نا، اس میں سے کوئی سر پھرا آپ جیسا بھی نکل آئے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کبھی کراچی آپ کے خلاف ایف آئی ہو رہی ہے، کبھی پشین میں ہو رہی ہے، کبھی آپ کے خلاف لورالائی میں ایف آئی آر کاٹ رہی ہے، کبھی کوئٹہ میں، کبھی مالاکنڈ میں، کبھی خیبر پختونخوا کے کسی اور شہر میں، پشاور میں، کبھی آپ کے خلاف پنجاب میں میاں والی اور بکر میں آپ کے خلاف ایف آئی آریں کاٹ رہی ہیں. تو کب تک؟ جہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب گزشتہ دنوں میں وہاں پہ ایک لشکر لے کے گئے تھے، اور منت ترلا ہوتا رہا، ہمالیہ سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستیوں کے واسطے بھی دیے جاتے تھے، اور پاکستان کے اور امریکہ سے بھی ڈرایا جاتا رہا، اور سب کچھ ہوا. مگر آخرکار اس ملک میں جس سے توقع تھی کہ وہ کچھ 10-20 ارب روپے مزید انویسٹ کرنے پہ جو وہ رضامندی ظاہر کرے گا، تو ان کی طرف سے تو جو ہو گیا جناب کوڑا جواب، بالکل فلیٹ. انہوں نے کہا جی اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں، ہم آپ کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں. آپ جیسے ہمالیہ کی اونچائی کی بات کر رہے ہیں، جس سمندروں کی گہرائی کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی اس کے قائل ہیں، لیکن آپ اپنے پہلے ملک کے اپنے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے. ہم نے جو ہے انویسٹمنٹ یا قرضہ آپ کو نہیں دینا، ہم نے یہ قرضہ پاکستان کی عوام کو دینا ہے، اور اس کی گارنٹر پاکستان کی عوام ہے. جناب اتنا سادہ الفاظ میں جب کچھ کول پکڑے ہمارے وزیر اعظم کو جواب دیا گیا، تو اس وقت 7 سے جو وزیر اعظم کے قافلے میں 7 شخص نے مجھے بتایا کہ وزیر اعظم کا چہرہ اسی میٹنگ میں بیٹھے بیٹھے لٹک گیا. جو میں نہیں آتے پنجابی کے منہ لٹک گیا، چہرہ اتر گیا. تو وہ جناب اس وقت وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کچھ واضح تسلیاں اپنی طرف سے یکطرفہ محبت کے اظہار کے بعد جناب وزیر اعظم وطن واپس تشریف لائے. جنرل صاحب جو ساتھ گئے تھے، چیف آف دی آرمی اسٹاف، ان کے سامنے یہ بات ہوئی، اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے. تو یہی وجہ تھی جناب کہ جب وہ پاکستان آئے تو تیور بدلے سے، اور ادھر بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بھی
टेबल बदले, वो सारा गुस्सा मोहसिन नकवी साहब पे निकाल दिया कि जी वो हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी खैर बातें तो होती रहती हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि हम अपने हमसाये को भी नाराज नहीं कर सकते, दोस्त को भी नाराज नहीं कर सकते, और नई दोस्तियां पालने का वक्त अब निकल चुका है। अब पुरानी दोस्तियों पे ही इत्तफाक करना पड़ेगा। तो जनाब, दूसरी इसके अलावा जो खबर है कि शहबाज शरीफ साहब ने और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने ट्विटर पैगामात और पर्सनल जराए से पैगामात जो हैं मुबारकबाद के नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी दफा बाद का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पे उनको पैगामात भेजे हैं, जिनके जवाब में भारतीय वज़ीर आज़म साहब ने एक रूखा सा ट्वीट किया है, उनको जवाब भी दिया है, और उसमें कहा गया है कि हम अपनी आवाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, पहले भी और अब भी। यानी उस मुबारकबाद में खैर मुबारक नहीं कहा और थैंक यू नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि हम तो अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। भाई अब तो करेंगे, तो यकीनन वो इंडिया के वज़ीर आज़म में, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है वो तो इस जम में पहले भी अपनी एक तकरीर में फरमा चुके हैं। पूरे पाकिस्तान ने वो फिक्रा सुना है कि मैं पाकिस्तान गया, मुझे वीजे की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो कौन से पाकिस्तान की बात करते हो? कौन सा, मतलब वहां जहां पे मुझे किसी को वीजा पूछने वाला भी नहीं था। तो जनाब, जब ऐसे हालात हों, जब आप खामखा की दोस्तियां, जब आप अभी ये भी खबर गर्म है इस्लामाबाद में कि वो पुरानी फाइल निकल आई है जनाब नवाज शरीफ साहब की, जिसमें वो इंडियन वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब को वो जो है हमला करने की, पाकिस्तान पे अटैक करने की दावत दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में चाइना के टूर के बाद की सारी हालात वाक़यात हैं। बात अब जो कुछ अपनी दोस्ती के बदले चाहता है, वो एक तो अपना तफैली बना के रखना चाहता है हमें, और दूसरा वो हमें इलाके में अमेरिकन असर रसूख और भारतीय असर रसूख के ताबे रखना चाहते हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान की मौजूदा रजीम जो है वो तो शायद ये भी मानने को तैयार हो जाएंगे, शायद क्या काफी हद तक चांस है कि वो ये भी चीजें मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर वो ऐसा हो जाता है तो फिर चाइना और दूसरी ईरान और दूसरी कंट्री जो पाकिस्तान की इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान के चाइना सबसे बड़ा इत्तेहादी है, रशिया है, उनकी मुकम्मल सपोर्ट जो है इस वक्त पाकिस्तान के साथ फिर नहीं होगी, और पाकिस्तान एक ऐसे भंवर में, ऐसे गर्दाब में फंसता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है कि जिसमें से निकलने का कोई भी जरिया मुझे नजर नहीं आता। तो इन हालात में जनाब पाकिस्तान एक बड़े यानी एक मसले में पड़ चुका है, एक मुश्किल में नजर आ रही है गवर्नमेंट और हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी। अब वो पंजाबी की मिसाल है कि खावा ते हुआ कोड़ा छड़ा ते लाज लगे, अब वो वही वाला चक्कर है। और इसी धुन में जनाब मुल्क के सियासी हालात की ये इससे बेहतर तस्वीर कशी नहीं हो सकती। कभी आपके खिलाफ बकर में FIR काटनी है, कभी आपके खिलाफ कहीं FIR, तो कल को आपके खिलाफ भी ये सब कुछ होगा, ये सारा ड्रामा फिर रचाया जाएगा, ये स्टेज फिर जो है ये ऑन किया जाएगा। तो इससे पहले कि अपनी गलतियों को सुधारिए, अपनी गलतियों से सीखिए, और इसके आज जो करेंगे, आज जो आप बोएंगे कल काटेंगे। यकीन कीजिए ये दुनिया का एक सबसे बड़ा असूल है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। और हम तो किसान हैं, हम तो जानते हैं, हमने कभी भी मुंजी उगा के तो गंदम नहीं काटी, और हमने कभी गंदम उगा के मुंजी नहीं काटी। ये जो उगाते हैं वही काटना पड़ता है, और ये इसका पता आपको भी है। लेकिन वक्ती तौर पर आपकी आंखों को खैरा कर दिया है उस रोशनी ने, जो चमक है, वो चमक किस क्या? दौलत की, उस हराम की दौलत की
جو آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، دیکھنے نہ دیکھنے کے قابل کر رہی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا وہ جن کے ساتھ آپ زیادتی کرو گے، ان کے ماں بہن بھائی، ان کی برادری، ان کے خاندان، وہ سبھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں جس طرح آپ رہتے ہیں. آپ 2-4 لوگ لے کے باہر بھاگ جائیں گے تو باقی تو ہیں، ان لوگوں کو عذاب میں ڈال کے جاؤ گے. اس لیے وہ کام کرو جو کل کو برداشت کر سکتے. اور پاکستان ایک محب وطن لوگوں کا ملک ہے. پاکستان ایک اللہ کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم مطلب ہمارا یقین ہے اس بات پہ. تو ہمارے یقین کو قائم رہنے دیجیے اور اپنی صفوں میں تلاش کیجیے کہ آج میاں نواز شریف صاحب جو اس جیل میں بیٹھی خاتون جو اپنے کاغذات نامزدگی بھی داخل نہیں کروا سکی تھی صحیح طریقے سے، اس کے وکیلوں کے ذریعے اس کے کاغذات جو داخل ہوئے، تو وہ جب الیکشن کا دن تھا اس نے ایک دن کمپین نہیں کی، ایک دن اسی حلقے میں کسی ووٹر کے پاس نہیں گئی. اور ویسے بھی پی ٹی آئی کو کمپین کی اجازت نہیں تھی، کوئی ایک کارنر میٹنگ نہیں کی اس نے یا اس کی پارٹی نے، اور وہ آپ کو ہرا کے، آپ جانتے ہیں آپ اسے ہرے تھے بالکل 100%. مطلب یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کے چہرے پہ فارم 47 کی جیت کے بعد ایک دن بھی مسکراہٹ اگر دیکھی ہو. آپ سب دیکھنے والے گواہ رہیے گا کہ پچھلے 3 ماہ میں میاں نواز شریف صاحب کے چہرے پہ کبھی آپ نے مسکراہٹ دیکھی؟ اگر دیکھی ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی وہ کلپ دیکھنا پسند کروں گا. تو جناب میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، وہ میاں صاحب اور ان کی ذات اور ان کا خدا جانتا ہے. وہ جس کرب کے ساتھ، جس درد کے ساتھ جس پین کے ساتھ میاں صاحب روز رات کو سوتے ہیں نا، تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں کہ میں اپنے حلقے سے، میرا اپنا آبائی حلقہ، وہ جہاں میں ساری عمر میرے باپ دادا آ کے رہے ہیں، پاکستان شفٹ ہونے کے بعد میں اس حلقے سے ہار گیا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی خاتون سے جو جیل میں بند ہے. تو جناب وقت گزرتا جا رہا ہے، یہیں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہیں سے ہم سب سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بھی سیکھنا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. دیر تو ہو چکی لیکن اور بھی دیر ہو جائے گی. چاہیے آج ہرے، کچھ نہیں ہوگا. اگلے الیکشن میں یہ اچھی کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو آپ پھر آ سکتے ہیں. یہ بچوں والی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے کبھی کبھی بندے کو وہ بچپن کی باتیں بھول جاتی ہیں، اس لیے انہیں یاد دلانا پڑتا ہے. باقی آگے آپ کی مرضی. اور میں تو اسی طرح جو میرے علم میں ہوگا، جو میرے نالج میں آئے گا، جو مجھے بتایا جائے گا، وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. تو اس الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. اور اس چینل کو مطلوب رائٹس آفیشیل کو دیکھنے، اس کو لائک کرنے، اس کو سبسکرائب کرنے اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا تعلق ہوں. پاکستان پائندہ باد.